السلام علیکم۔ سورۃ اخلاص کا خلاصہ بیان کریں گے آج۔ ابھی ابن کہف فرماتے ہیں، مشرکین نے کہا، اے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی۔ اس سورت کی 4 آیتوں کو مختصر طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، دوسری آیت میں اللہ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو مشکل کشا، سازگار یا حاجت رواں قرار دیتے ہیں، تیسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کو رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں اور کسی کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلاً مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا انتہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بظاہر ہے کہ قرآن کریم کے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا گیا ہے، جو توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ اس صورت میں اس کی توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ واحد ہے، حق ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا پیدا کیا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھایا نہ پیا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اور وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واجب ہے، خالق ہے۔ سورۃ اخلاص اس بات کی تشریح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہے گا۔